يا أيها الذين آمنوا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا اور رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ ساری برکتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ جا کر کے ایک ذات پر جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا جو انعام ہے اللہ کا، یہ جا کر کے ایک شخصیت پر جمع ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم الصلاۃ والسلام کسی پر اللہ رب العالمین نے اتنا فضل نہیں فرمایا جتنا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرمایا۔ تو اس کی وجہ صرف ایک ہی بنتی ہے، ہم تو اپنے اعمال، اپنے سیاہکاریوں اور اپنے خطاؤں کو اگر دیکھیں تو ہم تو اس قابل تھے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے، ہمارے چہرے بھی بگاڑ دیے جاتے، پچھلی قوموں کی معافی نہیں ہوتی تھی، رب فرماتا تھا کہ تم نے معافی مانگنی ہے تو ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر اللہ نے معاف کیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، گناہ بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانیاں بڑی، اللہ نے فرمایا پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، ان کا پورے کا پورا کھانا خون بن جاتا، ان کے کھانوں میں سے مینڈک نکلنا شروع ہو جاتے، عجیب و غریب قسم کے عذابات۔ لیکن اگر ہم ان سب چیزوں سے محفوظ ہیں تو اس کا سبب ہرگز ہمارے اعمال نہیں ہے۔ ورنہ کل بھائی نے پرچی دی تھی، وہ بات رہ گئی میری، مجھے کرنی تھی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب کچھ شراب کے حوالے سے گفتگو کریں، علل اعلان کھلا شراب فروخت ہو رہی ہے، تو ہمارے اوپر تو اللہ کا ایسا عذاب آنا تھا کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جاتا، ہمیں مٹا دیا۔ اور یہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں ایک ایسی صورت بیان فرمائی ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ نہ دیے جائیں۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں کچھ لوگوں کو دھسا نہ دیا جائے، زمین میں دھسنا بھی ہوگا اور چہروں کا بگڑنا بھی ہوگا۔ لیکن پوری امت کے اور پوری قوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی وجہ دیکھتے ہیں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ حضرت یہ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کرام۔ صرف ذات مصطفیٰ، صرف تعلق مصطفیٰ، صرف نسبت مصطفیٰ علیہ تحیت والثنا، بس اسی کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل بھی فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کرم سے عذاب سے بلاؤں سے محفوظ بھی رکھا۔ حضور کی اپنے غلاموں سے محبت کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے اور محبوب اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں، محبوب اپنی امت کی خیرخواہی چاہتے ہیں۔ شہنشاہ زمن مولانا حسن رضا خان صاحب نے ایک پوری منظر کشی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے دنیا میں حضور کی محبت ڈھکی چھپی نہیں ہے، آج جو ہم عذاب سے بچیں ہوئے حضور کے صدقے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن کی گواہیاں موجود ہے، خود حضور کا فرمان موجود ہے۔ بوقت وصال دیکھیے، وصال کے بعد دیکھیے، اور معراج کی رات دیکھیے، ولادت کے وقت دیکھیے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اتنی محبت اپنے غلاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو جناب مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے پورا ایک کلام لکھا اس پر۔ میں نعت خواں نہیں ہوں اور میرا گلا بھی نعت خانوں جیسا نہیں ہے جو میں نظم میں کوئی کلام پڑھ سکوں، لیکن میں آپ کو نثر میں وہ الفاظ بتاؤں تو بالکل اس ماحول کی منظر کشی کی ہے۔ اور اس کلام کو لکھے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور علماء اس کلام کو یوں کہہ لیجئے کہ مقبولیت کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی فرمائی ہے، اللہ کے کرم سے انہوں نے منظر کشی فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، دنیا میں بھی لیتے ہیں، حضور کو پکارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بھی پکارا۔ عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد میں بخاری کی شرائط پر یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر، جناب عمر کے شہزادے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا پیر سن ہو گیا۔ تو جناب عمر، عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ عمر ایسا کرو کہ تم اس کو پکارو جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو۔
اچھا اگر ہم سے کوئی کہے جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے اس کو پکارو، کوئی بچے کو پکارے گا، کوئی ماں کو پکارے گا، کوئی اپنے بھائی کو پکارے گا، کوئی باپ کو، ارے کب جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا اس کو پکارو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، انہوں نے کہا یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو، حضور کو پکارنا شروع کیا، کہا میرا پیر ٹھیک ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ عمل ہی رہا ہے کہ جب وہاں پھنس گئے مقام نہاون میں، جب پیچھے سے لشکر نے حملہ کیا جناب ساریہ پر، تو جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی جناب خالد بن ولید نے جنگ یمامہ میں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرمائے یہ طریقہ شروع سے ہے مسلمانوں کا، لیکن اصل جو مصیبت میں پکارنا ہے نا وہ قیامت کے دن ہے۔ تو کیا کیفیت ہوگی؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ کمال کا انداز سخن ہے، کیا بغیر کیا کا، جو کیا نہیں ہے نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کیا بغیر کیا اور بے کیا کیا ہوگا، فرمایا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ آپ اس لفظ کے ذوق کو سمجھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ فرمایا کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہ رب تو جانتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام حشر میں بلانا، بھائی قبر میں ہی جنت جہنم کا فیصلہ ہو جاتا، سوالات تو قبر میں بھی ہو رہے لیکن جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ قیامت میں ہوگا۔ کیوں؟ کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام میری بارگاہ میں کتنا اعلیٰ ہے۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کیا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، اور خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ اور اب جو ماحول بنایا نا، اب ذرا توجہ کیجئے گا، کہا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! میدان محشر میں حضور اپنے غلاموں کے لیے اس طرح سے پریشان ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، اور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ۔ غلام کہیں گے یا رسول اللہ جلدی سے آئیے، مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، آقا آپ کے غلام کو گھسیٹا جا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، اور کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا۔ کل جو میں نے فجر میں آپ کے سامنے وہ روایت بیان کی کہ جب ایک امتی کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، جناب آدم علیہ السلام حضور کو آگے بتائیں گے، حضور فوراً آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے یا اللہ میری عرض ہے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے، اور پھر اس کے نامہ اعمال میں اپنی بارگاہ میں پڑا گیا ایک درود پاک رکھیں گے، اور اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا اور اللہ پاک اسے جنت میں بھیج دے گا۔ فرمایا کہ کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم۔ اللہ، وہ کیفیت دیکھی جب کوئی چاہنے والا ہو نا، جب کوئی محبت کرنے والا ہو اور اس کے سامنے اگر اس کے لاڈلے کو کہیں سختیوں میں کہیں آزمائشوں میں ڈالا جا رہا، کیفیت یہی ہوگی، کہتے ہیں کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے جہنم کی طرف، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم۔ فرمایا کہ وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، ارے حضور کہاں ہیں، میرے محبوب کہاں ہیں سرکار۔ پھر آگے فرماتے ہیں شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہو، کہا اللہ کا واسطہ حضور کو بتا دو بس، کہ تو کون ہے، کہا میں حضور کا امتی ہوں، کہا نام بتا کے چھوڑ، بس جا کے حضور سے کہنا محبوب آپ کا ایک امتی ہے اور اس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، یا رسول اللہ جلدی چلیے نا اس پہ نظر کرم۔ کوئی رو رو کے کسی سے یہ کہہ رہا ہوگا، خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم میں کیا سے کیا ہوگا۔ اچھا پھر کیفیت کیا ہوگی، زباں سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، کیونکہ حضور کی شان یہ ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں
میدان معاشر میں تو کہاں آپ کی زیارت ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں میزان عمل پر آنا، وہاں امتیوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھوں گا، یا اللہ تو نے نہیں کہا تھا کہ محبوب اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل کہا تھا پیارے، بولو کیا چاہیے؟ یا اللہ میرا یہ امتی اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہیں، رب فرمائے گا فرشتوں چھوڑ دو، جیسا محبوب کہتا ہے ویسے کر دو۔ شفاعتی لأہل الکبائر، آپ ریاض الجنہ سے نکلیے نا تو الٹے ہی ہاتھ اس دروازے پہ لکھا ہے شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ گناہگاروں نہ ہو مایوس، تم اپنی رہائی سے، مدد کو وہ شفیع روز محشر آنے والا ہے۔ تو کہا پھر اگر وہاں نہ ملے، فرمایا کوثر کے جام کے پاس آنا، میری امتی بڑے پیاسے ہوں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ امام کا تخیل بھی نرالا ہے۔ بتائیے کوثر کے جام ہم نے پی لیا ہے یا پیئیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں پیئیں گے نا، لیکن میرے امام کہتا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ زمانے ماضی سے تعبیر کیا، کہ کیوں؟ فرمایا جس بات کا وقوع یقینی ہوتا ہے نا اس کو زمانے ماضی سے لے کر آتے ہیں۔ جیسے قرآن نے قیامت کا ذکر کیا، اذا وقعت الواقعہ، یہ زمانے ماضی کے صیغے کے ساتھ، حالانکہ قیامت تو آئے گی، کہ یقینی طور پہ آئے گی، اس لیے زمانے ماضی آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت میں غلاموں پہ شفقت ہوگی وہ ایسی یقینی ہے کہ میرا امام کہتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ جب غلام نے دیکھا اچھا حضور پلائیں گے، کہا ہاں، کس کو؟ گناہگار، مجھے پلائیں گے؟ ہاں ہاں آپ کو پلائیں گے، آپ کو پلائیں گے، ہمیں پلائیں گے۔ تو پھر غلام کا انداز بدل گیا، پہلے تو پریشان تک جنت میں جاؤں گا کیسے، پھر دیکھا کہ حضور نظر آ گئے، تو حضور کے پاس جا کر کے زباں سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا، آقا بس آپ ہی سہارا ہے۔ کہ اس موقع پر جب میرے محبوب نے کوثر کا جام بھرا اور اپنے غلام کو اٹھایا تو غلام کا انداز بھی بدل گیا۔ جب دیکھا نا، دیکھ کے حضرت غنی پھیل گئے فقیر بھی، دیکھا اتنا کرم ہو رہا تو وہ اور ان کے انداز بدل گیا۔ کیا؟ تمنا اے دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، تمنا اے دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں۔ حضور بھی وہاں سے تھوڑا سا نوش فرما لیں اور پھر حضور دیں، تاکہ میں بھی اپنے ہونٹ وہیں پر رکھوں۔ یہ ذوق اس کو آئے گا جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہونٹ وہیں لگیں گے جہاں حضور کے لگیں۔ اور اگر اللہ آپ کو لے کر کے جائیں اور آپ غار حرا چلے جائیں اور نماز پڑھنے کھڑے ہوں، تو مجھ جیسا درمیانہ قد آدمی بھی جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اوپر سر ٹکرا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسا ذوق آتا ہے کہ یہی وہ مصلی، یہی وہ جگہ، کیا بعید حضور کا سر انور بھی یہاں سے لگا ہو۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت ایسی ہوتی کہ پھر بندہ اپنے آپے میں نہیں رہتا۔ تو کہا جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام اس انداز سے اپنے غلاموں سے محبت، اپنے غلاموں سے پیار، اپنے غلاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے محبت کریں گے۔ اور پھر جو اصل بات ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے پیار کتنے کرتے ہیں، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے۔ حضور کے پائے مبارک کتنے نرم ہیں، اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا اتنے خوبصورت اتنے نرم پیر ہیں کہ اگر سینے پہ رکھے نا ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو زنا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک کیسے آئے، سرکار کے تلوے کیسے، سنیے شاعر کہتا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اب سرکار کے نرم نرم، حضور نازک، نازنین، حسین، محجبین، وہ لفظ سارے ادھورے رہ گئے، حضور کی تعریف مکمل نہ ہو سکی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن اور وہ شان دی ہے۔ میرے امام نے پھر مزید تخیلات میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کو میں ملحوظ خاطر رکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ نرم پاؤں ہے نا حضور کے، اور میدان محشر کی کیفیت کیسی ہے، کبھی میزان عمل پر جا رہا ہے، کبھی حوض کوثر پہ جا رہا ہے، کبھی پل صراط پر جا رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ اللہ اکبر، کا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ کیسی محبت ہے غلاموں سے، کیسا پیار ہے غلاموں سے۔ ایسا کہیں کسی نے آقا دیکھا ہے، ایسا کہیں کسی نے مالک دیکھا ہے۔ ایک تو ان کے صدقے ہمیں رمضان ملا،
قرآن ملا، رحمان ملا، ایمان ملا، فیضان ملا، کیا ہے جو ان کے بغیر ہمیں مل گیا ہو؟ سب اللہ نے ان کے صدقے دیا، اور پھر قیامت میں ان کے صدقے کرم کتنا ہونے والا ہے۔ تو پھر بتائیے نا کہ آج بخاری مسجد والے اپنے محبوب کا 21ویں یوم ولادت نہ منائے؟ پھر کوئی کہے یار ربیع الاول میں تو منا رہے ہو، اس میں کیوں منا رہے ہو؟ ہم نے کہا زندگی کی ہر سانس میں منائیں گے، ہر آن میں منائیں گے، ہر لحظہ منائیں گے۔ کیوں؟ کتنا ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا رسول، میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول۔ صبح ولادت سے ملی عالم کو روشنی، جگ کو ملا ہے آپ کا فیضان یا رسول۔ پائی ہے ہم نے مہد میں عشق رسول پاک، پھر محشر میں ہوگی اس لیے پہچان یا رسول۔ تو ہم اپنے محبوب علیہ السلام سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو حضور ہم سے کرتے ہیں نا وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کہا کیفیت کیا ہوگی حضور کی میدان معاشر میں؟ توجہ کیجئے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، کسی ماں کا اکلوتا بچہ گم ہو جائے نا وہ کیسی بےتاب ہوتی ہے۔ کہا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ زمانہ بھر خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت، اور پھر بس میں اختتام کر رہا ہوں، فرمایا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ اگر تم حضور کے غلام ہو تو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں۔ ہم نے جتنا کچھ کیا نا، 30 دن ذکر کیا، رات کی محفلیں، جفت محفلیں، طاق محفلیں، سب کچھ کیا نا، اب سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں، حالانکہ یہ منہ نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کر سکے۔ حضور کی بارگاہ میں تو وہ معصوم سلام پیش کر رہے ہیں جو صبح پیش کرتے ہیں شام میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ان تحفوں کی اوقات کیا ہے؟ لیکن کہا گیا جو کریموں کا در ہے نا بڑا نرالا ہوتا ہے، کہ ان کی شان یہ ہوتی ہے جب ان کو کوئی تحفہ پیش کرو نا تو وہ بڑھا کر کے دے دیتے ہیں، وہ لوٹا دیتے ہیں، واپس اور بھر بھر کر کے دے دیتے ہیں۔ کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ کبھی بھی آنے والوں کو دربار میں محروم نہیں کرتا۔ قرآن نے ان کی شان بیان کی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ پھر کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ تو بس اب یہ سارا حضور کی بارگاہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم یہ جتنا کچھ ہم جو بھی کیا ہے تو نہیں اس قابل، لیکن پروردگار تو اس شان کے قابل بنا کر اپنے محبوب کی بارگاہ پیش کر دے۔ ہم بس حضور کو پیش کرتے ہیں، باقی رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ پھر مقطع میں مولانا حسن خان صاحب فرماتے ہیں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں محبوب سے محبت عطا فرمائے۔ زندگی بھر اپنے حبیب سے وفادار رہیے۔ سرکار کا در چھوڑ کر کے کسی کو سکون مل جائے، کسی کو آرام اور قرار مل جائے، کوئی رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے حضور کی شان اور عظمت اتنی نرالی رکھی ہے، اتنی نرالی رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ کوئی راہ فرار ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ بس خدا کا در بارگاہ، خدا کا در بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ امام کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جس کو سرکار نے ٹھکرا دیا، خدا کی قسم وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ جس کو حضور نے منع کر دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اب ہم اس انداز سے جا رہے ہیں نا کہ قرآن نے جو ہمیں بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ یہ میں جلدی جلدی آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ 30 دن تک آپ نے سنا ہے تو اللہ نے چاہا تو آپ کا فہم وہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جب جانوں پہ ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں آؤ، اور پھر حضور سے سفارش کرو اور حضور بھی سفارش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ قبول کرنے والا بھی، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ تو ہم نے گناہوں کے تو حضور کی بارگاہ میں جانا ہی ہے، ہم نیکیوں کے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم اچھے اعمال کے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں جانے کے یا رسول اللہ یہ سارے اعمال کیے یہ آپ قبول کر لیں، اور اب اس بارگاہ سے بارگاہ خدا میں کہ وہ جو اتنا کریم ہے، وہ جو اتنی محبت فرمانے والا ہے،
وہ جو اتنا پیار کرنے والا ہے، وہ جس کی رحمت بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس رب لم یزل، اس مالک کائنات، اس خالق کائنات کی بارگاہ میں اب عرض کرنے کا وقت ہے، یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا نا وہ ہم نے کر لیا۔ 30 دن فجر کی نماز میں آتے رہے، 30 دن ماشاءاللہ تہجد میں آتے رہے، 30 دن فجر کی نماز کے بعد درس قرآن میں آتے رہے، نماز تراویح پڑھی، روزے رکھے، عبادات کی، ختم قرآن کیا۔ یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے پیش کر دیا، اب یا اللہ تیری بارگاہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ سے محروم نہ کرنا، اپنے پیاروں کا واسطہ، اپنے محبوب کا واسطہ، اپنے حبیب کا واسطہ، یا اللہ ہمیں اپنے دربار سے محروم نہ فرما، ہماری عقیدتیں قبول فرما، ہماری محبتیں قبول فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، اور ہمیں اصل بات یہ ہے کہ اب رمضان کے بعد اس کی توفیق عطا فرما۔ اصل دعا یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق ملے۔ الحمدللہ ہماری بخاری مسجد میں سال کے 365 دن تہجد کی نماز با جماعت ہوتی ہے، آخر وقت میں آپ آئیے، روزانہ تہجد پڑھیے، اور پھر اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیے، ناشتے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، چاہے ناشتہ کیجئے اور پھر گھر تشریف لے جائیے۔ یہ پوری روٹین سال بھر کی رہے گی تو پھر آپ دیکھیے کیسا نکھار آئے گا، اب دیکھیے کیسا اللہ کا فضل ہوگا کہ جب رمضان میں یہ فضل ہے تو رمضان کے بعد بھی حقیقی یہ برکات ہے۔ پھر یہ نیت کیجئے کہ کم از کم روزانہ ایک رکوع قرآن پاک تو پڑھیں نا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اینڈرائیڈ موبائل ہے تو اس میں ویسے قرآن کریم ہاتھ میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس میں نیکیاں بھی زیادہ ہیں، لیکن جہاں پر سہولت، آفیسز میں بیٹھے ہیں، کہیں فارغ بیٹھے ہیں، کہیں وقت ملا، موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے، آپ نے قرآن کریم کھولا اپنے اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، کم از کم ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہمت بھی نہیں ہو رہی اب تھوڑی سی، وہ ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے لگے گا نا کہ ہمت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ہاں بھائی ہمارا کام تو ارادہ کرنا ہے، باقی اس کا کام ہے پورا کروانا۔ وہ ایک بزرگ نے کیا کیا تھا، پتہ لگا ایک طوائفہ آ گئی علاقے میں، اس کے پاس گئے، جا کے اس سے کہا کہ یہ پیسے لے، آج رات تو میرے لیے کام کرے گی۔ اس نے سمجھا جیسے اور وحشی آتے ہیں اور بدن کو نوچتے ہیں ایسے یہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، منہ مانگا دام دیا، منہ مانگی قیمت دی۔ جب رات کا وقت آیا حضرت آئے، انہوں نے فرمایا جا پہلے غسل کر۔ عورت نے کہا بڑا نفیس آدمی ہے، پہلے کہتا نہ کر گیا، چلی گئی غسل کر گیا، کہا اچھے کپڑے پہن، تیار ہوئی کپڑے پہنی، کہا مصلی پہ جا، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، کہا میں نے کہا تھا آج رات میری ہے، کہا ہاں ٹھیک ہے، مصلی بچھایا، اس کا مصلی آگے تھا، اللہ والے کا مصلی پیچھے تھا، کہا اچھا آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ۔ اس عورت نے نیت باندھی، پیچھے انہوں نے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے لے کے چلنا تیرا کام۔ تو بس یہاں تک آنا ہمارا کام تھا کہ ہم نے اپنی طرف سے پورا کیا۔ مالک اب ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، شیطان کے بھرپور حملے جاری ہیں، اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ رمضان شریف میں جو عبادتوں کی توفیق ملی ہے، عبادتوں کا جو موقع ملا ہے، یا اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ رمضان کے بعد بھی کوئی نماز نہ چھوٹے ہماری، اللہ کرے عید کے دن بھی ہماری مسجدیں آباد رہیں، کہیے آمین۔ آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، یہ گلی کے کارنر میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہوئے فرشتے، اگر نہیں نظر آ رہے تو جن کو نظر آئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آگے کھڑے ہوتے ہیں اور تمہیں دعاؤں سے نواز رہے ہوتے ہیں عید کے دن۔ تو آج دعا مانگی، کیا پتہ رب کرم کر دے اور ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ ہاں دل میں چور ہوگا یار کیسے پڑھوں گا، پھر تو مسئلہ ہے، اپنی طرف سے عزم مصمم پھر رب پہ چھوڑ دیا، یا اللہ میں تو پڑھنا چاہتا ہوں، آگے تیری مرضی، تو مجھے توفیق دے دے۔ اب دیکھیں گے سجدوں کی توفیق بھی ملے گی، تلاوت قرآن کی سعادت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ تہجد کا موقع بھی ملے گا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہماری 5:45 پر نماز فجر ہوگی، کچھ ٹائم پہلے ہم ابھی بیان ختم کر دیتے ہیں تاکہ جن احباب نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھ لیں۔ اور ایک آپ سے عرض ہے، وہ تو خدا بھلا کرے ہمارے ان کیمرہ والوں کا کہ انہوں نے سامنے کیمرہ لگا دیا ہوتا ہے، ورنہ ہماری قوم ایسی ہے بالکل سامنے نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی میرا چہرہ ان کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، حالانکہ یہ حکم ہے کہ نمازی کے چہرے کی طرف رخ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں آ کے یوں بیٹھ جاؤں تو میں گناہ گار، کیونکہ وہ پہلے سے پڑھ رہا تھا، اور اگر میں پہلے سے بیٹھا ہوں تو اب سامنے آ کے نماز کی نیت نہیں باندھیں گے۔ سامنے سے مراد یہ کہ جو سائیڈوں میں پڑھ رہا ہوں ان کو نہیں کہہ رہا میں، جو بالکل میری ویسے بھی کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، اسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بالکل میرے سامنے اگر کوئی پڑھ رہا ہوں، یہ کیمرہ جو ہے ستھرا بن جائے گا، چلیں یہ تو بچت ہو گئی، لیکن عام حالات میں اگر کیمرہ نہ ہو، اگر یہ سٹینڈ نہ ہو تو پھر ستھرا نہیں ہوگا، پھر گناہگار ہوگا وہ بندہ جو کسی کے چہرے کے سامنے نیت باندھ لے۔
اور کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کے چہرے کی طرف چہرہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کو گناہ فرمایا علماء نے، اس لیے اس سے احتیاط کیجیے۔ ایک اعلان اور اس کے بعد گفتگو کا اختتام۔ اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے، دعا کیجیے، بڑا دل تڑپ رہا ہے، اگر ہمارا حال بھی ویسا ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں قبول ہوا پھر کیا کریں گے؟ فکانت ہباء منثورا، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن کی نیکیوں کو گرد بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ، ان کی نیکیوں کی اوقات کوئی نہیں رہے گی، اگر ہم انہی میں سے ہوئے پھر ہمارا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادات قبول فرما لے، اللہ ہمارے سجدے قبول فرما لے، اللہ رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کا ایسا ہم پر رحمتوں کا اثر رکھے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس فیضان کو یوں ہی جاری و ساری فرمائے۔ ایک اعلان ہے، گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ بخاری مسجد انتظامیہ نے آپ کے لیے نماز عید کے بعد شیر خورما کا اہتمام بھی کیا۔ سبحان اللہ، خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ اچھا، لیکن یہ یاد رکھیے بھائی کہ بندہ اپنا ظرف دکھاتا ہے، کہیں پر کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے نا تو بندہ اپنا ظرف دکھاتا ہے، دھکا مار دھاڑ گرانا، لوگوں کو ہٹانا، یہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیر خورمے میں وافر مقدار میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہے، تو آپ بالکل لائن بنا کر اچھے انداز میں، یہ بھی نہیں کہنا چلے جائیے گا، بالکل تناول کر کے جائیے گا، دودھ نوش کر کے جائیے گا، لیکن لائن بنا کر انتہائی اطمینان اور وقار کے ساتھ۔ ہمیں بتایا انتظامیہ نے کہ اتنا ہے شیر خورما کہ ہمارے اخون مسجد والے جب 6:35 میں نماز عید کے بعد فارغ ہوں گے، وہ سارے بھی آ جائے تو انشاءاللہ ان کو بھی کفایت کر جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو بس لائن بنا کر اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دودھ پیتے وقت کی دعا ہے، اگر یاد ہو، ہم نے چھوٹے بچوں کو یاد کرایا ہوتا، بڑوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، ورنہ اردو میں کہہ لیجئے یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے، بلکہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما۔ تو اللہ پاک آپ کی رزق میں برکتیں دے، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں برکتیں دے۔ تو نماز کے بعد یہ سلسلہ، یعنی نماز عید کے بعد خطبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر دعا کے بعد کوشش کیجئے کہ سلام پڑھ کر کے جائیں، جس محبوب کے صدقے سب کچھ ملا ہے ان پہ ہی سلام نہ پڑھے اور نکل جائیں، تو درود برائے، ضرورت نہ ہو ضرورت برائے درود ہو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جنہوں نے سنتیں ادا نہیں کی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیجئے، اور جو سنت ادا کر چکے ہیں وہ بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ لیجئے، تسبیح ملائکہ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ، اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت ہے۔